امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو ہیں، جو ان میں تفرقہ ڈالتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ ناظرین، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان مشترکہ طور پر وحدت اور اتحاد کا مظہر ہے۔ ناظرین، سنی مسلمانوں کے درمیان 12 ربیع الاول یوم ولادت حضرت رسول خدا کی مناسبت سے مشہور ہے، جبکہ شیعہ مسلمانوں کے درمیان 17 ربیع الاول امام جعفر صادق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے ہی شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان وحدت کے بہت بڑے مدعی تھے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی مرتبہ 27 نومبر 1981 کو آیت اللہ منتظری کی تجویز پر 12 تا 17 ربیع الاول کو پہلا ہفتہ وحدت اسلامی کے نام سے منانے کا اعلان کیا۔ اس دن شیعہ اور اہل سنت آپس کے اختلافات بھلا کر وحدت اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ناظرین، یوں تو شیعہ اور سنی مسلمانوں میں بہت سارے مشترکات ہیں، لیکن پیغمبر اکرم کی ذات شیعہ اور سنی مسلمانوں دونوں کے درمیان بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ شیعہ اور سنی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہی وہ ذات ہے کہ جو ان دونوں فرقوں کو ایک مقام پر جمع کرتی ہے۔ آج جبکہ دنیا مختلف علاقوں میں تقسیم ہے، اسی طرح سے سنی اور شیعہ مسلمان مختلف علاقوں کا حصہ ہونے پر افراط و تفریط اور آپس میں تفرقہ کا شکار ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیعہ اور سنی اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھیں یا ہاتھ باندھ کر پڑھیں، جبکہ استعمار اس فکر میں ہے کہ کس طرح ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے۔ استعمار نے شروع سے ہی اپنی ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت ارض پاک میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا۔ خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے دونوں فرقوں کے درمیان تصاعد اور تصادم کی فضا پیدا کرنے کے لیے استعمار نے بہت زیادہ وسائل استعمال کیے اور مختلف تنظیموں کے ذریعے سے شیعہ مسلمانوں اور سنی مسلمانوں کا قتل عام کرایا، لیکن جتنی وحدت اور اتحاد کی ضرورت عصر حاضر میں ہے، شاید ہی اس کی ضرورت کسی اور دور میں رہی ہوگی۔ ناظرین، گزشتہ ماہ محرم میں جس طرح سے چند وجوہات کی بنا پر شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان حالات کشیدہ ہیں اور مختلف طریقے سے دونوں فرقوں نے ایک دوسرے کی دل آزاری کی، اس لیے اس سال ہفتہ وحدت کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ناظرین، آئیے 12 تا 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت اسلامی کے عنوان سے منائیں اور عالمی استکبار کی شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کریں۔